علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج سیرت نبوی میں ذکر ہے پہلی بیعت عقبہ کا۔ پہلی بیعت عقبہ میں ہوئی۔ عقبہ پہاڑ کی گھاٹی کو کہتے ہیں جو بہت ہی تنگ ہوتی ہے، تنگ گھاٹی کو پہاڑ کی عقبہ کہتے ہیں۔ وہاں پر پہلی بیعت ہوئی۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا، یعنی ذی الحج 1290 مطابق جولائی 621، تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں حضرت جابر بن عبداللہ بن رماب کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، اور ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے۔ 2 آدمی قبیلہ اوس سے تھے، باقی سب کے سب قبیلہ خزرج سے تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منع میں عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی۔ یہ باتیں وہی تھیں جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی تھی۔ عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑھ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، یعنی کسی پر کوئی بہتان نہ لگاؤ گے، اور کسی بھی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص اس میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے، یعنی کوئی کام کر بیٹھے غلطی سے، پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص اس میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ اب مدینہ میں اسلام کا سفیر۔ بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکامات کی تعلیم دے اور انہیں دین کے بارے میں سکھائے، بتائے، دین کے احکام سکھائے، اور جو لوگ اب تک شرک میں چلے آ رہے تھے ان میں اسلام کی اشاعت کرے، یعنی اسلام کو پھیلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفارت کے لیے سابقین اولین میں سے، یعنی تمام جو پہلے کے ایمان لائے ہوئے تھے اور نئے ایمان لائے ہوئے تھے، سب جوانوں میں سے، نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کا انتخاب کیا جن کا اس میں گرامی مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ ہے۔ قابل رشک کامیابی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر رکے۔ پھر دونوں نے مل کر اہل یثرب میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت مصعب مقری کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ مقری کے معنی ہیں پڑھانے والا۔ اس وقت معلم اور استاد کو مقری کہتے تھے۔ تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک بہت ہی نہایت شاندار واقعہ ہے کہ ایک روز حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ساتھ لے کر بنی عبد الاشل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے، اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرق نامی ایک کنویں پر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ اس وقت تک بنی عبد الاشل کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ مشرک ہی تھے۔ انہیں جب خبر ہوئی تو حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا کہ ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہیں ڈانٹو اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو، چونکہ اسد بن زرارہ میری خالہ کا لڑکا ہے اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ میں کام میں خود انجام دے سکتا تھا، یہ کام میں خود ہی کر لیتا، مگر وہ میرا خالہ کا لڑکا ہے اسد بن زرارہ۔ اسید رضی اللہ عنہ نے اپنا حربہ اٹھایا، یعنی اپنا ڈنڈا اٹھایا اور ان دونوں کے پاس پہنچے۔ حضرت احد رضی اللہ عنہ نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت اسد رضی اللہ عنہ نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ اپنے قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔
حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا۔ اسید پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے، بولے تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو۔ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھ جائیں اور کچھ سن لیں، اگر کوئی بات پسند آتا ہے تو قبول کر لینا، پسند نہ آئے تو چھوڑ دینا۔ حضرت اسید نے کہا بات منصفانہ کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان کا بیان ہے کہ بخدا ہم نے حضرت اسید کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب طرح ہے۔ تم لوگ کسی کو اس دین پر داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ یعنی اگر کسی کو دین میں لانا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو، کیا اس کے لیے کرنا پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، کپڑے پاک کیے اور شہادت ادا کیا، کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بولے میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا، اور میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اشارہ حضرت سعد بن معاذ کی طرف تھا۔ اس کے بعد حضرت اسید نے اپنا حربہ اٹھایا اور پلٹ کر حضرت سعد کے پاس پہنچے۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے۔ حضرت اسید کو دیکھ کر بولے میں بخدا کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ چہرہ وہ نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا۔ پھر جب حضرت اسید محفل کے پاس آ کے کھڑے ہوئے تو حضرت سعد نے ان سے دریافت کیا کیا تم نے کیا کیا وہاں جا کر؟ انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی تو واللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ یہ سن کر سعد غصے سے بھڑک گئے، یعنی انہوں نے جھوٹ بات کہہ دی ان سے اس لیے کہ یہ وہاں چلے جائیں۔ غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ سمجھ گئے کہ اسید کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی باتیں سنیں، لیکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے، ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ پھر اسد بن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے خدا کی قسم اے ابو امامہ، اگر میرے اور تیرے درمیان رشتہ داری کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے۔ ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ادھر حضرت اسد رضی اللہ عنہ نے حضرت مصعب سے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ بخدا تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہ رہے گا پیچھے، سبھی اسلام قبول کر لیں گے۔ اس لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ حضرت سعد نے کہا انصاف کی بات کہتے ہو۔ اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ ان کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ہم بخدا کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر آئے ہیں۔ پھر جب حضرت سعد رضی اللہ اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے اے بنی عبد الاشل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسباں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا، اس کا اسلام جنگ تک مؤخر ہوا، اسلام جنگ عہد
تک مؤخر ہو، یعنی جنگ احد تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر احد کے دن اس نے اسلام قبول کر لیا، احد کی جب لڑائی ہوئی تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا، مارا گیا، اس نے بھی شہید ہو گیا اس یہ جنگ میں، جنگ احد میں۔ اس نے بھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا، اس نے اللہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا سا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ حضرت اسد رضی اللہ عنہ بن زرارہ ہی کے گھر مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھر باقی نہ رہا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں، صرف بنی امیہ بن زید اور ختمہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے تھے۔ مشہور شاعر قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے۔ اس شاعر نے انہیں جنگ خندق 5 ہجری تک اسلام سے دور رکھا۔ بہرحال اگلے موسم حج یعنی 13ویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل یثرب کے حالات، ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سنائیں۔ اب انشاءاللہ آگے سنیے، اب آگے کیا ہوتا ہے۔ عقبہ کی دوسری بیعت عقبہ ہوگی، کل کا ذکر ہوگا دوسری، ایک تو پہلی بیعت تھی، اب یہ دوسری بیعت ہوگی۔ عقبہ کا مطلب تو بتا ہی دیا تھا کہ یہ پہاڑی کی ایک تنگ گزر ہوتی ہے، پہاڑی کی گھاٹی ہوتی ہے، اس کے تنگ گزر ہوتی ہے، یعنی پتلی سی گزرگاہ ہوتی ہے۔ اچھا بس اللہ حافظ، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔